بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ آیات جو ہیں نا 39، 40، 41 یہ جس زمانے میں نازل ہوئی ہیں وہ یعنی کیا وہ دور ہوتا ہے، کیا وقت تھا، اس کو کہتے ہیں شان نزول، یعنی کس وجہ سے، کس بات پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کی۔ تو یہ جو ہمارے علماء ہیں نا، جو قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں، پھر یہاں پر وہ ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، تو یہ آیات کا جو شان نزول ہے نا اس آیت کا، یہ ہے کہ سال گزشتہ بعض صحابہ جو بدر میں شہید ہوئے اور ان کے بڑے فضائل معلوم ہوئے، تو بعض نے تمنا کی کہ کاش ہم کو بھی کوئی ایسا موقع پیش آئے کہ اس دولت شہادت سے مشرف ہوں۔ آخر یہ احد کا غزوہ واقع ہوا تو پاؤں اکھڑ گئے۔ اس پر یہ آیت آئی، یعنی شان نزول ان آیات کا یہ ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہاں پر، آپ بھی پڑھیں گے، جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ میں آپ کو جنرل میں ایسے بتاتی ہوں تاکہ ہم ان کو لے کے چلیں اپنے، جو آج ہم پڑھنی ہے، جو ہماری آیت آج کی ہوگی کہ یہ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا، سب اللہ کے بندے ہیں، تو اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لیویں، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ ہم غور کریں ان باتوں پر۔ یہ جنگیں ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے رب کا یہ ہمارے اوپر کرم ہے، تاکہ دیکھیں شہادت کتنی یعنی نیکی کی بات ہے نا۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اور کیا مقصد تھا جنگ کا؟ اور تاکہ میل کچیل سے صاف کر دے۔ کچھ لوگوں کے اندر ابھی پکا ایمان نہیں ہوتا، تو وہ جب لڑیں گے جا کے جنگ میں تو وہ میل کچیل ان کا صاف ہوگا۔ ایمان والوں کو میل کچیل صاف کر دے، ایمان والوں کو، اور مٹا دیوے کافروں کو۔ جنگ ہوگی تو کفر جو ہے وہ اسی کے ہی اگینسٹ ہوتی ہے نا، پھر شہادت ملتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مٹا دیوے کافروں کو۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ حالانکہ ہنوز یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وہ بدر میں، پھر واقعہ ہو گیا احد کا، تو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے سے، یعنی وہ خواہش کر رہے تھے نا کہ ہم بھی کوئی ایسا موقع ہمیں بھی ملے کہ ہم بھی لڑائی کریں، پھر ہمیں بھی شہادت ملے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں لیکن کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے دکھانا تھا کہ مسلمانوں کو جب کوئی مشکل آئے گی تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ظاہر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بھی پھر لے کر جانا تھا۔ وہ اس میں تو نہیں، اس میں تو تھوڑا ان کو دانت ان کے شہید ہوئے تھے، اس کا بھی آگے ذکر ہے۔ تو یہاں ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں نا یہاں سے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزرے ہیں۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے، افَإِن مَاتَ او قُتِلَ انقلبتم، یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ یہاں پر اللہ پاک یہ آیت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک دن ابھی ظاہر قریب ان کا وقت بھی تھا کہ ابھی جانا تھا ان کو دنیا سے، تو تھوڑا اللہ پاک نے یہاں یہ بتایا نا کہ ان کا انتقال ہو جائے اور شہید ہو جائیں اگر، تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے؟ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اپنے پیروں پہ الٹا پھر گئے، ایمان لے لیا، ایمان حاصل ہو گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ الٹے پھر گئے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، پکے مسلمان جو ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے وہ اللہ پاک نے پہلے یہ بات ان کو بتا دی۔ اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا، اگر کوئی ایسا کر بھی لے گا، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، آیت ہے شیئا، تو وہ اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ یعنی اس کا ایمان ہی پکا نہیں ہے نا پھر، اگر وہ الٹے قدموں پھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کے انتقال جب ہوا، ابھی تو نہیں ہوا نا، ابھی تو صرف اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی الٹے پاؤں پھر بھی جائے گا تو وہ اللہ پاک کا کیا بگاڑ لے گا؟ اپنا ایمان ہی خراب کرے گا نا، کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ یَضُرُّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ۔ شکر کرنا چاہیے نا اس بات کا کہ ہمارے رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ دیکھیں یہ اس زمانے کی بات ہے، 1400 سال پہلے، جب یہ اس زمانے میں صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، تو ان کو کتنی محبت ہوگی نا، تو اللہ پاک ان کو پکا کر رہا ہے یہاں پر کہ ایسے اگر ہوا، یہ کر کے دکھایا، یہ جب یہ والی جنگ ہوتی ہے نا احد، تو وہاں پر تھوڑا مشکل آتی ہے مسلمانوں پر، پھر اللہ پاک یہ شان نزول ہے اس بات کا، یہ آیت جو ہے نا کہ اگر ایسا وقت آ جائے تم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ مسلمانوں میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر دوسری بات ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سب باتوں کو، تو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلامہ، فی امان اللہ۔